جنگ کا موضوع کہ ہمیں ان حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیوں؟ کیونکہ ہماری قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر موقع پہ رہنمائی کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو، جب تمہارا کسی کافر جماعت سے مقابلہ ہو جائے، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فاثبتوا، تم ثابت قدم رہو، فاثبتوا، تم ثابت قدم رہو اور مایوس نہیں ہونا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے بندے کے ساتھ، بندے پر اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے جب بندہ اللہ سے اچھی امید لگا کے رکھتا ہے۔ فرمایا انا عند عبدی ظنی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، جیسا بندے کا میرے ساتھ گمان ہوگا ویسا اس کے ساتھ معاملہ بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اچھی امید لگانا۔ اور فاثبتوا، فرمایا تم ثابت قدم رہو۔ ثابت قدم سے کیا مراد ہے؟ حوصلہ بلند ہونا چاہیے بندے کا، نفسیاتی مریض نہیں بن جانا چاہیے، یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا ہو گیا، نہیں بھائی، حوصلہ بلند۔ مسلمان ہے اس کا تو حوصلہ بلند ہی بلند ہے، یقین کریں۔ مسلمان کا حوصلہ، پہاڑ سامنے آ جائے، پہاڑ اس کے حوصلے کو توڑ نہیں سکتے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایسا حوصلہ دیا، اور جب مسلمان اپنے حوصلے کے ساتھ جب نکلا کرتے تھے اور اپنی زروں اور تلواروں کے ساتھ اور اپنے جو جنگی زیور کے ساتھ نکلا کرتے تھے، اور کافر عورتوں کے خوف اور رعب کی وجہ سے حمل گر جایا کرتے تھے، تاریخ کے اندر ایسی لکھی ہے جرأت کہ ایسا مسلمان اللہ رب العزت نے یہ ان کو حوصلہ اور ہمت دی۔ کافر جتنے مرضی سازشیں کر لیں، تدبیریں کر لیں، لیکن مسلمانوں کے حوصلے کو پست کر نہیں سکتے۔ اس لیے آج جو صورتحال ہے پاک بھارت کے اندر، کیوں؟ ہندو پاکستان دو قومی نظریہ ہے۔ ہندوانہ نظریہ زندگی کھانا پینا عیاش بس، اور ہمارا نظریہ ہماری بعد والی زندگی اس دنیا کی زندگی کے اوپر ہے، ہماری بعد والی زندگی اس دنیا کی زندگی کے اوپر ہے۔ اور کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ فاثبتوا، فرمایا تم ثابت قدم رہو۔ اور مسلمانوں کا ڈٹ جانا، مسلمانوں کا ثابت قدم رہنا، یہ بھی ایک طرح کا رعب ہے کافروں کے اوپر۔ اس لیے وہ سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کا، کوئی بھی قوم مسلمانوں کا سامنے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ اور یہ جو انارکی کا ماحول ہے اس میں ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ نمبر 2، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، فرمائے اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ۔ پہلا کام فاثبتوا، دوسرا کام وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ دیکھو مسلمان ٹیکنالوجی سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ ہم ٹیکنالوجی استعمال کریں گے لیکن اس پر بھی اللہ کا نام لے کر کریں گے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ کسی عمل کو شروع کرو، اچھے کام کو شروع کرو، بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام اس پر لو، اللہ رب العزت کی مدد ہوگی، نقصان سے بچا لیں گے، اللہ رب العزت کام کو آسان کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ جہاں ہم ٹیکنالوجی پر اسباب تو اختیار کرنے ہیں لیکن اسباب پر یقین نہیں کرنا۔ یقین کس پر کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ۔ جہاں مسلمان ایمان والے میدان کے اندر اپنے ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں، اور فرمایا وہاں ان کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی بر وقت مدد ان کو پہنچ سکے۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میدان جنگ میں جایا کرتے اور ان کی زبانیں اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہتی، زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرتے اور ہاتھ کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی مدد آتی، فرشتے نازل ہوتے۔ قرآن میں آتا ہے ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 اللہ رب العزت نے فرشتے نازل کیے غزوہ بدر میں مدد کے لیے، اور 5000 فرشتوں کا کہا اس کا وعدہ بھی ہے اور بھی آئیں گے تسلی کے لیے۔
اس لیے وذکر اللہ کثیراً، مختلف باتوں کی بجائے، سیاسی ماحول گرما گرم کرنے کی بجائے، اور غیبت چغلی کی بجائے، اور ایسے ہی فضول گفتگو کی بجائے، ہم اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ اور یقین کریں اگر ہم سارے مسلمان فضول گفتگو کی بجائے اللہ کے ساتھ تعلق ہی مضبوط کر لیں، جو ہمارے جوان سرحدوں پر لڑ رہے ہیں، یقین کریں اللہ رب العزت ہمارے ذکر کی وجہ سے ان کی مدد کرے۔ اور ایک انٹرویو لیا گیا ایک افغان مجاہد سے، اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، تم نے امریکہ سپر پاور کا مقابلہ کیسے کیا ہے؟ اس نے دو چار چیزیں بیان کی، کہا پشتو میں تھا یہ، کہا کہ ہم ثابت قدم رہے، اور کہا ہماری مستقل ایک جماعت اللہ کے ذکر میں بیٹھی رہتی تھی۔ ہم کہتے باقی جو سرحدوں پر لڑتے تھے وہ تو لڑ ہی رہے تھے، اس نے کہا کہ ہماری مستقل جماعت اللہ کے ذکر پر بیٹھی رہتی، وہ رات دن اللہ کا ذکر کرتی، ایک سیکنڈ کے لیے غافل نہیں تھی ہوتی۔ اس نے کہا کیسے ہی انسان کے بس کے بعد، اس نے کہا تشکیلیں ہوا کرتی تھی، 5-6 گھنٹے ایک جماعت، پھر اس جماعت کے لیے ریسٹ کا 6-7 گھنٹے کے بعد اس کو رخصت کر دیا جاتا، دوسری جماعت آ جاتی، وہ اللہ کے ذکر میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی نفل، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے اللہ رب العزت سے۔ فرمایا ہم ایسے نہیں کامیاب ہوئے، صرف محض اللہ رب العزت کی مدد، اس کی توفیق اور اس کی طاقت کے ساتھ ہم کامیاب ہوئے۔ اس نے کہا یہ ہمارا فارمولہ تھا۔ اس لیے آج بھی اگر ہم اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط کر دیں، اللہ رب العزت مسلمانوں کا رعب کافروں پر ڈال دے۔ آج مسلمانوں کا کافروں پر رعب نہیں، اس کی ایک وجہ، بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں۔ نمبر 3، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ رسول کی دو کام، فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تیسرا کام وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ جو اللہ رسول فرما رہے ہیں اسی طریقے پر تم زندگی گزارو تو تم کامیاب ہوگے، ورنہ نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر ایک باریک سا اشارہ بھی ہے، جو تمہارا حکمران ہے، جو تمہارا سپہ سالار ہے، ایسے موقع پر مسلمانوں کو چاہیے اپنے سپہ سالار حکمران کی بات مانے، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی بات مانیں، اپنی مرضی نہیں کریں، ورنہ اللہ رب العزت کی مدد ہٹ جائے گی۔ اور وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، خواہشات پر چلنے کا نہیں، مرضی پر چلنے کا نہیں، اور رسم و رواج پر چلنے کا نہیں۔ فرمایا تمہارے ساتھ، تم پر اللہ رب العزت کی مدد اس وقت آئے گی جب تمہارے اندر اللہ رسول کی اطاعت زندہ ہوگی۔ نمبر 4، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وَلَا تَنَازَعُوا، فرمایا آپس میں نہ جھگڑو، آپس میں نہ جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے۔ ظاہری بات ہے جب آپس میں انسان کا جھگڑا ہوتا ہے تو انسان کے اندر ہمت جواب دے جاتی ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ فرمایا آپس میں نہ جھگڑو، اور یہ وقت نہیں ہے کہ سیاسی اختلافات کا وقت نہیں، فرقہ واریت ختم کر دینی چاہیے، سیاسی اختلافات ختم کر دینے چاہیے، اور منفی رویے چھوڑ دینے چاہیے، مثبت الفاظ پر گفتگو، مثبت الفاظ سے گفتگو ہونی چاہیے ہماری۔ اور جو آدمی منفی رویہ رکھتا ہے، منفی گفتگو کرتا ہے، نکتہ چینی، اس موقع پر بھی وہ فوج سے نکتہ چینی نکال رہا ہے، سیاست کی میں اختلاف کی باتیں کر رہا ہے، سمجھ لو یہ بندہ ملک کا غدار ہے۔ چاہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے، ہمیں قرآن یہ درس دے رہا ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے، ہم لوگوں کی بات مانیں، قرآن کی بات مانیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑو نہیں، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے۔ آگے کیا کہا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا رعب جاتا رہے گا۔ سب متفق ہوں تو رعب زیادہ ہوتا ہے، اور جب اختلاف آ جائے، 4-5 جماعتیں بن گئی ہیں، جماعتیں ٹوٹ گئی ہیں، اب کافر کو پتہ ہے بھائی ان کے اندر تو آپس میں ہی اختلاف ہے، تو میں نے حملہ کرنا ہے تو انہوں نے کون سا میرا دفاع کرنا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کیا مقابلہ کرنا ہے۔ آپس کا اختلاف یہ دشمن کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے،
اور منفی رویوں پر گفتگو کرنا یہ دشمن کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ آج میڈیا کے اوپر ایسے لوگ جو اسلامی سرکالر اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں ہیں، فرقہ واریت ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، اور وہ جب بھی بات آتی ہے مسلمانوں کی طرف کی بات نہیں کرتے، اسرائیل کی بات کریں گے، ملحدوں کی بات کریں گے، قادیانیوں کی بات کریں گے، روافض کی بات کریں گے، طرفداری کی بات کریں گے۔ اور آج جب مسلمان پاک بھارت ہندو جنگ شروع ہے اور آپس میں چپکلش چل رہی ہے، وہ جناب کیا کر رہے ہیں؟ ہندو کی سائڈ لے رہے ہیں۔ میرے پاس کسی نے میرے پاس ویڈیو آئی، جناب آپ کے مذہبی اسکالر ہیں جو آپ کے ہیں پاکستان کے، تو اس نے کہا یہ دیکھو جناب، یہ میڈیا کے اوپر یہ پاکستان کو ہی برا برا کہہ رہے ہیں، فوج اور پاکستان کی حکومت کو کہہ رہے ہیں ایسے ایسے یہ ایسے۔ تو یہ بندہ کبھی بھی قرآن مجید کے اندر غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے اللہ رب العزت نے منافقین کو نکال دیا تھا۔ کیوں نکالا تھا؟ وجہ معلوم ہے؟ غزوہ تبوک جو سفر تھا وہ 1 مہینے کی مسافت تھی، 500 میل 850 کلومیٹر، اور سخت گرمی، سواریاں بہت کم، 31,000 کا لشکر تھا، 10,000 سواریاں تھیں، باری باری سوار ہوتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ چیزیں پاس تھیں۔ اس موقع پر منافقین نے مسلمانوں کو بددل کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تمہاری فصلیں پکی ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام کو پتہ لگا کہ یہ وسوسے پیدا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے حوصلے توڑ رہے ہیں، ہمت کو ختم کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کا نام لے کر کہا نکل جاؤ لشکر سے، اور اس کے ساتھیوں کو بھی نکال دیا غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے۔ تو بھائی آج جب یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کوئی بھی میڈیا پر بیٹھ کر اگر باتیں کرے گا اس موقع پر، اس کو سمجھا جائے گا یہ پاکستان کا محب وطن نہیں بلکہ یہ منافق ہے۔ ہاں وہ کس پارٹی کا بندہ ہو وہ علیحدہ بات ہے، اس کے بڑے انڈیا سے فنڈ لے رہی ہیں نہیں لے رہے، اگرچہ انڈیا کی نیوز کے اوپر باتیں چل رہی ہیں ابھی ہم نے فلانے بندے کو فنڈ دیا، فلانے بندے کو فنڈ دیا، فلانے بندے کو فنڈ دیا، اور اسی کی پارٹی کے بندے پاکستان کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں، کوئی بھی پارٹی ہو۔ اس لیے میرے محترم بھائی ہمیں بہت محتاط ہو کے رہنا چاہیے، ورنہ مسلمانوں کے غدار قیامت کے دن گنے جائیں گے ہم۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیا مطلب؟ تمہارا روب، تمہارا دبدبا جاتا رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ نمبر 5، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، فرمایا تم صبر کرو، اللہ رب العزت کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ رب العزت کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر صرف دکھ سہنے کا نام نہیں، صبر صرف دکھ سہنے کا نام نہیں، صبر حکمت عملی کے ساتھ میانہ روی کے اندر اعتدال میں رہ کے کسی کام کو اختیار کرنا، جلد بازی نہ کرنا، اس کا نام بھی صبر ہے۔ دشمن کو جواب دینا ہے بھائی موقع محل ایسے کہ جب وہ غافل ہوں، جب وہ مکمل تیاری کے ساتھ کھڑے ہوں، اس وقت جواب دینا اتنا کارگر ثابت نہیں ہوتا، لیکن جب غافل ہوں گے اس وقت۔ اس لیے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں ملک پاکستان کے خلاف، افواج کے خلاف، یہ جواب بھرپور طریقے سے جواب نہیں دے رہے، بھرپور طریقے سے جواب نہیں دے رہے۔ بھائی ہر چیز نشانے کے اوپر ہے، ہماری ہر سسٹم نشانے کے اوپر ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے کہاں سے کون سا میزائل داغا جائے گا۔ ہر وقت ہوا کے اوپر ڈرون پھر رہے ہیں، کیوں؟ نگرانی کی جا رہی ہے۔ جب کہیں سے کوئی چیز وہ میزائل لگائیں گے، پتہ لگے کہ بھائی یہاں ان کا ذخیرہ پڑا ہوا ہے، وہ بعد میں آ کر وہاں میزائل مار دے، کون روکنے والا ہے بھائی؟ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ جواب دینا، یہ جب آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بہت سوچ سمجھ کے اور مکمل حوصلے کے ساتھ اور مکمل تدبیر اختیار کرنے کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ جواب دینا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، حوصلے بلند کرنے والی گفتگو کرنی چاہیے ہمیں۔ اللہ رب